میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلامی زندگی۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک اس میں میرا نام لکھا رہے گا، فرشتے لکھنے والے کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اسلام بہت خوبصورت ہمارا دین ہے، جس نے ہمیں زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں رہنمائی دی ہے، ہمیں کس انداز سے زندگی گزارنی چاہیے، یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ بڑا ہی خوبصورت دین ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو دیکھیں، قرآن مجید کو دیکھیں، آپ دیکھ کر یہ حیران رہ جائیں گے کہ ہمیں ہر بات کے بارے میں رہنمائی دی گئی ہے۔ اور دوسری طرف اگر ہم اپنا انداز دیکھیں گے تو آج ہم دیکھتے ہیں بڑے نقصان اٹھاتے ہیں، بڑے پرابلمس کا شکار ہوتے ہیں، تو اس کے اندر آپ کو مین جو ریزن نظر آئے گا نا مدنی چینل کے ناظرین، وہ یہی نظر آئے گا کہ ہم اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر عمل نہیں کر رہے۔ اسی وجہ سے آج ہم بدبختی کا شکار ہیں، پریشانیوں کا شکار ہیں، مسائل کا شکار ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں پیدا فرمایا، ہماری تخلیق فرمائی اور ہمیں اچھائی اور برائی کے دونوں راستوں کی طرف رہنمائی کر دی، یعنی یہ بتا دیا کہ کون سا راستہ اچھائی کا ہے کہ جس پر چلیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہم خوش نصیب ٹھہریں گے، اور وہ کون سا راستہ ہے کہ جس کو ہم اختیار کریں گے تو وہ ہمارے لیے برائی کا راستہ ہے، بدبختی کا راستہ ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں کی طرف ہماری رہنمائی کر دی گئی ہے۔ آج جو ہمارا موضوع ہوگا بالخصوص، اس میں کچھ احادیث کی روشنی میں، قرآن مجید کے آیات کی روشنی میں ہم یہ جانیں گے کہ وہ کون لوگ ہیں جو خوش نصیب ہوتے ہیں، یا کون کون سی وہ چیزیں ہیں جو خوش نصیبی کی علامت ہیں، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو بدبختی کی علامت ہیں۔ خاص طور پر ہم سنیں گے کہ خوش نصیبی کی علامات کون سی ہیں، اور ظاہر ہے خوش نصیبی کی چیزوں کو ہم اختیار کر لیں گے تو اللہ کی رحمت سے جو بدبختی کی علامات ہیں یا بدبختی کی چیزیں ہیں ان سے ہم بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور یہ ہماری یہ جملہ بولا بھی جاتا ہے، بھائی یہ بڑا خوش نصیب ہے، یا یہ بڑا بدنصیب ہے یا بدبخت ہے۔ تو خیر کسی کو بدبخت کہتے ہوئے تو ذرا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، یہ بولا بھی جاتا رہتا ہے جملہ، لیکن ہمیں بولتے تو ہیں کہ یہ خوش نصیب ہے یا میں بڑا خوش نصیب ہوں، لیکن وہ واقعی خوش نصیبی ہے یا نہیں ہے یہ ہمیں ضرور دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو آج کے ہم اپنے اس پروگرام کے اندر یہ جانیں گے کہ خوش نصیبی کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو خوش نصیبی یہ جان لیں کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ خوش نصیبی ہو گئی، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اللہ اس کے رسول کے فرما بردار بھی ہیں، اطاعت گزار بھی ہیں، تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ ہماری کامیابی ہے۔ نارملی جب ہم خوش نصیبی کی بات کر رہے ہوتے ہیں یا خوش بختی کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ چیزیں پیش نظر ہوتی ہیں کہ بھئی کسی کے پاس بہت زیادہ پیسے آ گئے، کسی کی بہت اچھی جاب لگ گئی، کوئی ایسی دنیاوی ہمیں چیز مل گئی تو اس پر ہم کہتے ہیں بھائی میں بڑا خوش نصیب ہوں یا فلاں بڑا خوش نصیب ہے۔ حالانکہ خوش نصیبی حقیقی یہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے اطاعت گزار بن جائیں، تو یہ دراصل حقیقی خوش نصیبی ہے۔ آئیے اب آیت کریمہ ہم سنتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے کس چیز کو خوش نصیبی بیان کیا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ یونس آیت نمبر 9 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کا رب ان کے ایمان کے سبب انہیں راہ دے گا، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی نعمت کے باغوں میں۔ تو سب سے پہلے جو آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خوش نصیب کون ہے، جو ایمان والا، اور ایمان کے ساتھ دوسری چیز کیا بیان فرمائی، جو نیک اعمال کرنے والا ہے، اچھے کام کرنے والا ہے۔ اور اچھے کام کرنے والے کی خوش نصیبی کیا ہوگی کہ وہ ان خوبصورت جنتوں میں ہوگا کہ جس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی
حقیقی خوش نصیبی یہی ہے. ہو سکتا ہے کوئی دنیاوی طور پر کمزور رہ جائے، مالی اعتبار سے اتنا جو ہے وہ طاقتور نہ ہو، مالی اعتبار سے اتنا اسٹرانگ نہ ہو، تو اسے غم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ الحمدللہ میں ایمان والا ہوں، مسلمان ہوں، اب میرے اعمال اچھے ہوں. یہ خاص طور پہ مدنی چینل کے ناظرین میں توجہ دلانا چاہوں گا ان لوگوں کی جو یہاں دنیاوی طور پر مالی طور پہ ذرا اسٹرانگ نہیں ہیں، کمزور ہیں، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے پرابلمس کا بھی شکار رہتے ہوں، تو انہیں تو خاص طور پر یہ سوچنا چاہیے کہ چلو یہاں دنیا میں اگر میں تھوڑا اسٹرگل بھی کر رہا ہوں، مشکلات کا شکار بھی ہوں، لیکن میں اپنے اعمال اچھے کر لوں، نیکیاں اختیار کروں، سنتوں کو اختیار کروں، تو کیا ہوگا، مجھے اس زندگی میں کامیابی مل جائے گی جو ہمیشہ رہنے والی ہے. یہ زندگی تو ختم ہو جائے گی، چاہے کوئی کتنا بھی مالدار ہے، کوئی دنیاوی طور پر کتنا بھی اسٹرانگ ہے، لیکن یہ زندگی کے اندر دنیاوی زندگی میں وہ بھلے مزے بھی کر رہا ہے، لیکن یہ تو ختم ہو جائے گی، اس کا ایک اینڈ ہے. اصل زندگی تو وہ ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، آخرت کی زندگی ہے. تو اگر وہ وہاں پہ جو کامیاب ہے وہ اصل کامیاب ہے، تو جو مالی طور پر یہاں کمزور ہے، جو پریشانیوں کا شکار ہے، تو اسے تو خاص طور پر نیکیوں کی طرف رغبت کرنی چاہیے اور اسے فوکس کرنا چاہیے کہ چلو یہاں پر میں کچھ پریشانیوں کا شکار ہوں، مرنے کے بعد انشاءاللہ جنت میں آرام ہی آرام کریں گے، مزے ہی مزے کریں گے. جنت کے بارے میں بیان کیا نا، وہ وہاں ہوں گے جہاں نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ خوبصورت جنت ملے گی اور وہ ہمیشہ کی ہوگی. تو وہ کامیاب ہوا نا جس نے ہمیشہ کی زندگی میں کامیابی اختیار کر لی، آخرت میں اسے کوئی پریشانی نہیں آئی، آخرت میں کوئی مصیبت نہیں آئی. تو خوش نصیب وہ ہے جو ایمان والا ہے اور نیک اعمال اختیار کرنے والا ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علماء بیان کرتے ہیں کہ یہاں خوش نصیب نیک بختوں کا حال بیان ہو رہا ہے کہ جو اللہ عز و جل پر ایمان لائے، رسولوں کو مانا، فرما برداری کی، نیکیوں پر چلتے رہے، انہیں ان کے ایمان کی وجہ سے راہ مل جائے گی، پلِ صراط سے پار ہو جائیں گے. سبحان اللہ، پلِ صراط سے پار ہو جائیں گے، جنت میں پہنچ جائیں گے، نور مل جائے گا جس کی روشنی میں چلے پھریں گے. سبحان اللہ، کیا کامیابی ہوگی کہ پلِ صراط سے پار ہو جائیں، آخرت کی مشکلات اس کے لیے آسانیوں میں تبدیل ہو جائیں. تو ایمان والے خوش نصیب ہیں، نیک کام کرنے والے خوش نصیب ہیں. اسی طریقے سے کچھ احادیث ہیں اور بڑی خوبصورت احادیث ہیں، ذرا سنتے جائیے اور اس سے کچھ ہم سبق حاصل کرتے جائیں گے کہ جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ خوش نصیب کون ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوش نصیب وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے. کیا بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، کتنے حکمت آمیز آپ کے فرامین ہیں کہ خوش نصیب وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے. اب یہاں بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں، دنیاوی معاملات بھی ہو سکتے ہیں، اور آخرت کے اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں تو دوسروں سے نصیحت حاصل کرنے والا کون ہوتا ہے؟ موت نصیحت کے لیے کافی ہے. کسی کی موت ہو گئی، چلا گیا دنیا سے، تو وہ اس کی موت سے نصیحت حاصل کرے کہ جس طرح یہ دنیا سے چلا گیا اسی طرح ایک دن مجھے بھی دنیا سے جانا ہے. اچھا، سم ٹائم کیا ہوتا ہے، ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار ابھی تو کیا ایج ہے میری، 15-16 سال ہے، ابھی تو بڑی زندگی پر ہی ہے، پھر کر لیں گے توبہ، نیکیاں بھی کریں گے، موت سے پہلے سدھر جائیں گے. موت کا حالانکہ پتہ نہیں، کئی ایسے ہوں گے جو آپ کے ہی دوست ہوں گے، قریب میں ہوں گے، آپ کے ہی ہم عمر ہوں گے، ایج اتنی ہوگی، موت آ گئی. موت کا کوئی وقت تو نہیں ہے. تو نصیحت حاصل کرے دوسرے سے کہ یہ اس ایج میں جا سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے میری بھی آنے والی باری ہو، 2-4 دن میں، چند مہینوں میں، سال میں میں بھی دنیا سے چلا جاؤں. تو کوئی گارنٹی تو نہیں ہے کہ اتنی ایج میں، 70 سال میں، 80 سال میں، یا اتنی ایج میں مجھے عمر میں موت آنی ہے. تو کوئی نوجوانی میں بھی کتنے لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے. تو اس سے نصیحت حاصل کرے کہ جب یہ دنیا سے جا سکتا ہے تو میری بھی موت کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. تو دوسروں کی موت سے اپنی نصیحت حاصل کریں، سبق حاصل کریں. اور پھر دنیاوی معاملات میں بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے سے آدمی نصیحت حاصل کرے. جب آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو آدمی جو ہے وہ تجربہ کار لوگوں سے مشورہ کرتا ہے. تو کسی نے کوئی کام کیا ہوا ہے، کسی مرحلے سے گزر چکا ہے، تو آدمی جو ہے اس سے مشورہ کر لے، اس کے تجربے سے، اس کے جو اس نے کرا ہوا ہے کام، اس سے وہ نصیحت حاصل کر سکتا ہے کہ اچھا مجھے یہ کام کرنا ہے تو ان چیزوں کو پیش نظر رکھ کر میں یہ کام کروں کہ یہ اس نے یہ کام کیا تھا تو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا، یا اگر یہ نقصان ہوا تو کن کن وجوہات سے ہوا. تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو ہمیں اگر کوئی اسٹیپ اٹھانا ہے، کوئی کام کرنا ہے، تو اس سے پہلے ہم دوسرے جو وہ کام کر چکے ہوں ان سے ہم مشورہ کر سکتے ہیں، ان کو دیکھ کر نصیحت حاصل کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ کام کرتا تھا، اس میں یہ کام اس نے ٹھیک نہیں کیا، اس وجہ سے اسے نقصان ہوا، تو ہمیں وہ کام نہیں کرنے. یا کوئی کامیاب ہوا کسی کام میں تو اس نے کیا کیا چیزیں اختیار کی شریعت کے دائرے میں رہ کر،
تو ہم اس کے ذریعے بھی نصیحت حاصل کر سکتے ہیں اور ان چیزوں کو فالو کر کر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور دینی طور پر ایک چیز اور بھی ہے کہ ہم کسی کے برے اعمال اور اخلاق کو دیکھ کر بھی نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، اور حسن اخلاق اپنانے کا ایک بڑا زبردست طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم کسی کو دیکھتے ہیں، اور ارد گرد ہوتے بھی ہیں بہت سارے لوگ بڑے غصے کے تیز ہیں بھائی، ہر وقت گرجتے برستے رہتے ہیں، اس طرح کے کام کرتے ہیں، تو پھر ہم دیکھتے بھی ہیں کہ ایسے لوگ نقصان بھی بہت اٹھاتے ہیں کہ جب وہ آفس کے اندر ہر کسی سے لڑتے پھریں گے تو اس کی وجہ سے بھی ان کو پرابلمز ہوں گی، بعض دفعہ جو ہے وہ نوکری سے بھی نکال دیا جاتا ہے۔ تو جب ہم کسی کی بد اخلاقیوں کو دیکھیں تو دیکھ کر ہم نصیحت حاصل کر سکتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ بد اخلاقی کر رہا ہے، اس کی وجہ سے لوگوں میں بھی اس کا امپریشن اچھا نہیں ہے، لوگ بھی اسے اچھا نہیں سمجھتے، بارہ اسے نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے، اور ہو سکتا ہے بعض اوقات پٹائی وٹائی بھی لگ جاتی ہو، معاشرے میں جو کچھ ہو ہی رہا ہوتا ہے، تو ہم اس سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں کہ یار ہم نے ایسا نہیں بننا، کہ ایسا بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ سے اس کو خود ہی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اور بعض اوقات ہم اچھے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں، الحمدللہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بھی ہیں، کیا بات ہے، آپ کی نیکی اور حسن اخلاق کی وجہ سے دیکھیے دنیا میں آپ کا کیسا شو ہو رہا ہے، لوگ کیسی آپ سے محبت کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا اگر ہم نیکی کو اختیار کریں گے، حسن اخلاق کو اختیار کریں گے، تو اس کی وجہ سے دنیاوی طور پر بھی ہمیں محبتیں ملتی ہیں اور اخروی طور پر بھی انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ تو بروں کی برائی کو دیکھ کر ہم نصیحت حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم نے یہ برا راستہ اختیار نہیں کرنا کہ اس کو کوئی پسند نہیں کر رہا، اور اچھوں کی اچھائی دیکھ کر ہماری نصیحت حاصل کر سکتے ہیں ہم کہ اس کی وجہ سے اسے دنیا کے اندر بھی محبتیں مل رہی ہیں، کامیابی مل رہی ہیں، آسانیاں مل رہی ہیں، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ملیں گی۔ تو کتنا حکمت آمیز فرمان کہ خوش نصیب وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کر لے۔ تو ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی گڑھا کھدا ہوا ہو تو اس کے اندر گر کے ہی تجربہ حاصل کیا جائے، بلکہ اگر کسی کو ہم نے دیکھ لیا کہ وہ یہاں پر ٹھوکر کھا چکا ہے تو ہم وہاں سے بچ جائیں۔ وہ کہتے ہیں نا، کوئی صاحب تھے وہ کھڑے ہوئے کہیں رو رہے تھے، پوچھا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا یہاں پر یہ کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے۔ کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تو کیا وہ وہاں سے چلے جاؤ سائڈ سے ہو کر۔ تو وہ کہنے لگا میں کل آیا تھا تو اس کیلے کے چھلکے پہ پاؤں رکھ کے پھسلا تھا، تو اب میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اب مجھے پھر پھسلنا پڑے گا۔ تو پھر سے اس پہ پھسلنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کسی کو دیکھ لیا ہے، کسی کو ٹھوکر لگ گئی ہے، کسی نے نقصان اٹھایا ہے غلط چیز کے ساتھ، تو ہم اس سے بچ جائیں اور اس راہ کو اختیار نہ کریں، اس طریقے کو اختیار نہ کریں۔ اچھا، ایک اور فرمان پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں خوش نصیبی سے ہیں، 4 چیزیں خوش نصیبی سے ہیں۔ اب وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نیک بیوی، وسیع رہائش یعنی کشادہ رہائش، اچھا پڑوسی اور عمدہ سواری۔ یہ 4 چیزوں کو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوش نصیبی سے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس یہ 4 چیزیں ہیں تو وہ خوش نصیب ہے۔ تو اب اگر ان 4 چیزوں کو ہم دیکھتے چلے جائیں تو بہت ساری باتیں یہاں پر ہو سکتی ہیں۔ اسلامی زندگی ہمارا پروگرام ہے، اللہ پاک ہمیں اسلام نے جو باتیں بتائی ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کتنی حکمت والی باتیں ہیں۔ خوش نصیبی سے 4 چیزیں جو اس حدیث میں بیان کی گئیں کہ نیک بیوی۔ اب نیک بیوی کہاں سے آئے گی؟ ظاہر ہے نیک بیوی کے لیے جو ہمیں اسلام نے بھی طریقہ بتایا ہے کہ جب آپ شادی کرنے کے لیے چلیں تو اس کے اندر جو آپ کا انتخاب کرنا ہے جس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے، تو اس میں نیکی کو پیش نظر رکھنا، یعنی جو بیوی کے لیے آپ نے انتخاب کرنا ہے، عورت کا انتخاب کرنا ہے جس سے آپ نے نکاح کرنا ہے، تو اس کے اندر آپ کا جو معیار ہونا چاہیے، جو چیز فوکس ہونی چاہیے وہ یہ کہ وہ نیک ہو، پرہیزگار ہو۔ اس بنیاد پر شادی کریں، نہ کہ یہ کہ اس کے گھر والے بڑے مالدار ہیں تو جو مالدار سے شادی کروں گا تو جہیز ملے گا، اور خوبصورتی یا حسن یا دیگر چیزوں کو دیکھ کر نکاح نہ کیا جائے، بلکہ اس کی نیکی اور پرہیزگاری کو دیکھ کر نکاح کیا جائے۔ تو جب آپ پہلے یہ دیکھیں گے کہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، سنتوں کی پابند ہے، تو جب وہ آپ کے گھر میں آئے گی تو انشاءاللہ وہاں پر بھی خوشیاں لے کر آئے گی، کیونکہ نیکی، تقویٰ، پرہیزگاری تو یہ تو حقوق کی ادائیگی سکھاتی ہے نا، کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں، گھر میں کیسے رہنا ہے، اس نے اخلاق سے پیش آنا ہے۔ تو پھر آپ کا جو گھر ہے، جو آپ کی اپنی زندگی ہے، جو آپ کے گھر کی لائف ہے، وہ خوشگوار ہو جائے گی، کیونکہ آپ نیک بیوی لے کر آئے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے، گھر گھر میں لڑائیوں کی سننے کی خبریں ملتی ہیں، اور بڑی پریشانیوں کے معاملات ہوتے ہیں۔
تو کبھی ہم نے جب رشتہ کرنے چلے تھے تو وہاں کا ابھی ہم نے یہ سوچا تھا کہ بھئی جس سے ہم رشتہ کر رہے ہیں، اور یہ دونوں طرف سے ہو سکتا ہے کہ لڑکی والے جب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لڑکا جس سے شادی کرنی ہے تو اس میں بھی بعض اوقات پیسہ اور یہ ساری چیزیں دیکھی جا رہی ہوتی ہیں، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ لڑکا نیک کتنا ہے، پرہیزگار ہے نہیں ہے۔ یہاں بھی اور اس طرف سے بھی یہی فوکس ہوتا ہے کہ جس سے شادی کی جا رہی ہے وہ خوبصورت ہے، مالدار ہے، ان چیزوں کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے۔ تو جب نیکی اور تقویٰ، پرہیزگاری ان کو دیکھا ہی نہیں گیا تو اس کے بعد جب یہاں شادی ہوتی ہے اور وہ دونوں زندگی گزارنا شروع ہوتے ہیں تو پھر وہاں حقوق کی ادائیگی نہیں ہو رہی ہوتی، وہاں ایک دوسرے کے ساتھ حسن اخلاق نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں جب نہیں ہوتی تو پھر پیسہ، حسن اور دیگر چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں اور پھر لڑائیاں پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں اور جو ہے وہ پرابلمز ہونا شروع ہوتی ہیں۔ اور جب آدمی کے گھر کے اندر ہی سکون نہیں ہے تو پھر وہ شخص کہیں پر بھی صحیح نہیں رہ سکتا۔ اب گھر میں اگر لڑائی ہوئی بھی ہے تو وہ تو پتہ چل رہا ہے، غصے سے نکلیں تو بائک کے اوپر بیٹھے جا رہا ہے تو رستے میں وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب ایکسیڈنٹ ہوا، وہاں جا کے لڑائی ہونا شروع ہو گئی، وہ بات ہو سکتا ہے بڑھ جائے، وہاں نہیں ہوئی تو آفس میں پہنچے تو وہاں تو تکار ہونا شروع ہو گئی۔ کیوں؟ ذہن الجھا ہوا ہے گھر میں۔ تو گھر میں اگر سکون ہوگا تو معاشرے میں سکون آتا چلا جائے گا۔ ایک گھر سکون میں ہے، محلہ سکون میں آئے گا، معاشرہ سکون میں آئے گا، ساری چیزیں صحیح ہوتی چلی جائیں گی۔ اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی ایک بہت بڑی بنیاد ہے کہ خوش نصیب ہے وہ کہ جس کی بیوی نیک ہے۔ تو بیوی کا جب انتخاب کر رہے ہوں، جب عورت کا انتخاب کر رہے ہوں تو اس میں اس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اور دوسری بیان کی گئی کہ وسیع رہائش، یعنی گھر ہے، کشادہ ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ظاہر ہے آدمی کو آسانی ہوتی ہے، اور جب گھر میں آسانی ہوتی ہے، مہمان آنا ہے، انہیں کہاں بٹھانا ہے، تو اس کے لیے اسے بہت ساری آسانیاں ہوتی ہے۔ تو وسیع رہائش اگر ہے تو یہ بھی خوش نصیبی ہے۔ اب اس میں ظاہر ہے بعض اوقات اتنی آمدنی نہیں ہوتی، اتنے وسائل نہیں ہوتے، تو اس کے لیے اللہ پاک سے دعا کرے اور حلال ذرائع کے ذریعے کوشش کرے کہ وہ جو ہے وہ چیز کو حاصل کر سکے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ نہیں غم لگا لیں کہ جناب میرے پاس تو بڑا گھر ہی نہیں ہے، میں تو بد نصیب ہو گیا یا بدبخت ہو گیا، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ بعض اوقات آدمی ظاہر ہے غریب ہوتا ہے، اتنے اس کے پاس وسائل نہیں ہوتے، تو اس کے پاس اگر یہ چیز موجود نہیں ہے تو احساس کمتری کا وہ شکار نہ ہو، بہرحال اپنے حلال ذرائع سے کوشش کرے، اور جہاں میسر آ سکے تو وسیع رہائش ہونا اللہ پاک کی طرف سے عطا ہے، اور یہ خوش نصیبی کی ایک علامت ہے۔ اس پر اللہ پاک کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ جن کے پاس یہ وسیع رہائش کی نعمت موجود ہے۔ اچھا پڑوسی، یہ بھی خوش نصیب ہے کہ جسے اچھا پڑوسی مل جائے۔ اب یہاں پر ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اچھا پڑوسی، ہو سکتا ہے کوئی سوچے بھائی میرا پڑوسی کیسا ہے، میرا پڑوسی تو اچھا نہیں ہے، اس نے تو یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، تو آپ اپنے پڑوسی کو نہ دیکھیں بلکہ آپ بھی تو کسی کے پڑوسی ہیں، آپ اس کے پڑوسی ہوئے، آپ اچھے بن جائیں۔ اگر اس کی طرف سے کوئی بد اخلاقی کا مظاہرہ ہے تو آپ کی طرف سے اس نے اخلاق کا مظاہرہ ہونا شروع ہو جائے۔ وہ اگر غلط کر رہا ہے آپ اچھا کرنا شروع ہو جائے، آپ اچھے پڑوسی بن جائیں۔ انشاءاللہ آپ اچھے پڑوسی بنیں گے تو وہ اس پر بھی آپ کی اچھائی کا اثر پڑے گا۔ اب وہ اینٹ کا جواب پتھر سے جب معاملہ چلتا ہے تو پھر چیزیں بگڑتی چلی جاتی ہیں نا، اس نے یہ کیا، اچھا ہم کسی سے کم ہیں، ہم اس کو بتائیں گے، تو یہ انداز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم خود اچھے پڑوسی بن جائیں نا۔ ہم اچھے پڑوسی ہوں گے انشاءاللہ وہ جو ہمارا پڑوسی ہے وہ بھی اچھا ہوتا چلا جائے گا۔ تو اچھا پڑوسی مل جانا یہ بھی خوش نصیبی سے ہے۔ اور چوتھی چیز جو بیان کی گئی وہ ہے عمدہ سواری، یعنی جو آپ کی کنوینس ہے، جو آپ کی سواری ہے وہ اچھی ہو، یہ خوش نصیبی کی علامت ہے، خوش نصیبی سے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں بھی وہی بات میں عرض کروں گا کہ بعض اوقات ٹھیک ہے اتنے اسباب نہیں ہوتے کہ آپ کوئی بہت اچھی سواری لے سکیں، اچھی کنوینس لے سکیں، تو اللہ پاک سے دعا کریں، حلال ذریعے سے کوشش کرتے رہیں اپنی طرف سے کہ اچھی سواری آپ کو میسر آئے۔ اور جو سواری آپ کے پاس اگر کنوینس موجود ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا، بعض اوقات اس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی نا۔ اب جو بھی آپ کے پاس بائک موجود ہے تو وہ بس چلائے چلے جا رہے ہیں، بھائی آپ خود بھی تو کھانا کھاتے ہیں نا، خود بھی پہنتے ہیں تاکہ ٹھیک ٹھاک رہیں، تو وہ سواری جو ہے جس کے اوپر آپ نے آنا جانا ہے تھوڑا سا اس پر بھی خرچہ کر لیا کریں، اس کا بھی تھوڑا تیل پانی دیکھ لیں، چیزوں کو دیکھ لیں۔ اگر اس کو بھی آپ صحیح رکھ سکتے ہیں، جو سواری ہے اسے عمدہ بنا لیں، اسے ٹھیک رکھیں، تو آسانی آپ ہی کو ہونی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو فرامین ہیں ہمیں دونوں جہاں میں کامیابی دلواتے ہیں، دونوں جہاں میں رہنمائی کر رہے ہیں۔ تو آپ کی جو سواری موجود ہے اگر اس کی آپ خیال رکھیں گے تو بہت دفعہ آپ کو راستوں میں جو ہے وہ خوار ہونے سے اور پریشان ہونے سے حفاظت ہو جائے گی۔ ورنہ ہوتا کیا ہے، جب آپ کی گاڑی کی حالت اچھی نہیں ہے
تو تھوڑا سا بھی کچھ ہوتا ہے، بارش ہوئی کچھ ہوا تو پھر سائڈ میں کھڑے ہوئے پھر وہ رو رہے ہیں۔ اچھا بعض تو بیچارے ایسے ہوتے ہیں اس پہ پیٹرول ہی وہ تھوڑا تھوڑا سا ڈالتے ہیں، حالانکہ انہیں ہی چلانی ہے، انہوں نے ہی سفر کرنا ہے، اب وہ پیٹرول کہیں پہ تھوڑا سا روٹین سے زیادہ چلنا پڑا، چلے جی ختم ہو گیا، اب کیا کریں بھائی، کہ ٹو کر دو بھائی، کوئی دھکا لگا دو یا ایسے ہی لے کے جا رہے ہیں۔ تو جب ہم نے خود ہی یوز کرنی ہے تو پیٹرول اس میں ڈال کر رکھیں، اور جو سروس وغیرہ اس کی کرانی ہے جتنا ہو سکتا ہے اس کو ٹھیک رکھیں تاکہ آپ ہی کو پریشانی نہ ہو، تو آپ کی لیے آسانی ہے کہ آپ کی سواری اچھی ہوگی، اچھی حالت میں ہوگی تو آپ کو آسانی ہوگی، ورنہ پھر پرابلمز بھی آپ کو خود ہی فیس کرنی پڑیں گی۔ تو کشادہ رہائش، اچھا پڑوسی اور عمدہ سواری یہ خوش نصیبی کی علامات سے بیان کیا گیا ہے، خوش نصیبی سے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا میں آپ لوگوں میں سے بہترین کی خبر نہ دوں؟ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی، جی ہاں، خبر ارشاد فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہیں جن کی عمر دراز اور اچھے اخلاق ہیں۔ یہ بھی خوش نصیبی ہے کہ آدمی کی عمر دراز ہو، ایج اس کی زیادہ ہو، لیکن اس کے ساتھ اس کے اخلاق اچھے ہوں، نیکیاں زیادہ ہوں، ورنہ یہ بدبختی ہے کہ آدمی کی عمر زیادہ ہو اور ساتھ میں اعمال برے ہوں، کہ جتنی عمر زیادہ ہے اعمال بھی برے ہیں تو اتنا زیادہ نامہ اعمال کے اندر گناہ لکھے جا رہے ہیں، اور زیادہ گناہ لکھے جائیں گے تو اسے زیادہ مصیبت پیش آ سکتی ہے، زیادہ مشکل پیش آ سکتی ہے۔ تو خوش نصیبی یہ ہے کہ عمر زیادہ ہے لیکن اخلاق اچھے ہیں اور نیکیاں اس کے پاس زیادہ ہیں، تو عمر زیادہ ہوتی جائے گی، نیکیاں کرتا جا رہا ہے تو انشاءاللہ اجر بھی زیادہ ملے گا، ثواب زیادہ ملے گا، درجات اس کے زیادہ بلند ہوں گے۔ تو عمر زیادہ ہے اور جن کی ہے جتنی بھی ہے تو اس کے اندر حسن اخلاق اختیار کریں۔ ظاہر ہے ہمیں تو نہیں پتہ کہ ہماری ایج کتنی ہے، کوئی کسی بھی ایج گروپ میں ہو سکتا ہے، تو جس ایج گروپ میں بھی ہیں آپ حسن اخلاق کو اختیار کریں، نیکیوں کو اختیار کریں، کہ یہ خوش نصیبی کی علامت ہے۔ ایج زیادہ ہوتی جائے گی، نیکیاں بھی زیادہ ہوتی جائیں گی۔ اسی طریقے سے ایک اور خوش نصیبی جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور بڑی خوبصورت روایت ہے، حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ خیر یعنی بھلائی کے خزانے ہیں اور ان خزانوں کی کنجیاں ہیں، تو خوشخبری ہو اس بندے کے لیے جسے اللہ نے خیر یعنی بھلائی کی کنجی اور شر یعنی برائی کا بند تالا بنایا۔ جسے خوشخبری کس بندے کے لیے ہے کہ جسے اللہ پاک نے بھلائی کی کنجی بنایا اور برائی کے لیے بند تالا اسے بنایا، اور خرابی ہے اس بندے کی جسے اللہ پاک نے برائی کی چابی اور خیر کا بند تالا بنایا۔ یہاں پر خوش نصیب کون ہے کہ جسے اللہ پاک نے بھلائی کی کنجی بنایا۔ کنجی کی ہوتی ہے، دروازہ کھلتا ہے، اس سے پھر آگے معاملات بڑے ہوتے ہیں، تو جو بھلائی کی ہے یعنی اس سے بھلائی نکلتی ہے، اس سے اچھائیاں پھیلتی ہیں، اور برائی کے لیے وہ بند تالا ہے یعنی اس سے برائیاں نہیں پھیلتی، وہ برائی کو پھیلانے کا سبب بننے والا نہیں ہے۔ تو یہاں پر بہت کچھ سمجھنے کے لیے موجود ہے۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے ہم کیا ہیں، ہم بھلائی پھیلانے والے ہیں یا برائی پھیلانے والے ہیں۔ ایک چیز کی طرف میں توجہ دلاؤں گا، جس طریقے سے آپ نے سنا ہوگا نا کہ صدقہ جاریہ، نیکی ایک کر دی اور وہ پھر آگے چلتا رہتا ہے، ثواب ملتا رہتا ہے۔ جیسے کوئی آپ نے مدرسہ بنا دیا، مسجد بنا دیا، وہاں نماز پڑھتے رہیں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا، تو یہ صدقہ جاریہ ہو گیا کہ نیکی جاری رہے گی۔ اسی طریقے سے بعض گناہ جاریہ بھی ہوتے ہیں کہ آپ نے گناہ کا کام شروع کروا دیا، اب لوگ اس کو کرتے رہیں گے اور آپ کو گناہ ملتا رہے گا۔ آج کل یہ فیس بک وغیرہ اور سوشل میڈیا کا دور ہے، تو بعض جو ہے وہ ایسی چیزیں شیئر کر دیتے ہیں جو گناہوں بھری ہوتی ہیں، تو وہ آپ نے شیئر کی، پھر آگے آپ سے وہ شیئرنگ ہوتی چلی جا رہی ہے، تو گناہ کا آپ نے دروازہ کھولا تھا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے نیکی کی چیز بھی ہو سکتی ہے، آپ شیئر کریں، وہ آگے آپ کے ذریعے شیئر ہوتی چلی جا رہی ہے، تو انشاءاللہ آپ کو نیکی ملتی چلی جائے گی۔ تو ہمیں بھلائی کی بننا ہے، برائی کی نہیں بننا، بلکہ برائی کے لیے ہم بند دروازہ ہوں کہ ہم سے نہ برائی پھیلے، نہ ہم برائی کو پھیلانے کا کوئی سبب بنے، بلکہ ہمیں نیکی کی دعوت پھیلانے والا بننا ہے۔ کسی کو نیکی کی دعوت دی، وہ نیک بن گیا، انشاءاللہ وہ نیکیاں کرتا رہے گا، آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا، اور اس کا بہت زبردست ذریعہ یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے۔
مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی.